حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان عظیم و کریم ہے کہ جہاں پر اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں سے ہفتہ وار ایک نعمت یہ جمعے کا دن ہے۔ حسب معمول اس جمعے کی فضیلت میں اکثر طور پہ عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ یاد دہانی رہے کہ جمعے کا دن باقی دنوں کا کیسا سردار ہے کہ انسان جمعے کے علاوہ عام دنوں میں جو بھی کوئی نیکی ایک مرتبہ بجا لاتا ہے تو جتنا بھی بارگاہ خداوندی سے اسے اس نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، تو جمعے کے دن اگر وہی نیکی ایک مرتبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب 70 مرتبہ وہ نیکی کرنے کا عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس جمعے کے دن کو کبھی بھی غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اور خالی زبان سے شکر کی تسبیح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، کلمے کا ورد ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کے ساتھ کثرت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ نفلی عبادات بندہ بڑھا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرے کہ جس کی وجہ سے مختصر سے عرصے میں ایک مرتبہ کی ہوئی نیکی کا ثواب بارگاہ خداوندی سے آپ کو 70 مرتبہ وہ نیکی کرنے کا مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ آج یکم محرم الحرام 1442 سن ہجری ہے، اور دینی اعتبار سے یہ نیا سال آج شروع ہوا ہے، پہلا دن ہے آج۔ ہم لوگ انگریزی سال کی ابتدا میں ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں، تو اصل مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسلامی تاریخوں کو ہرگز بھی بھولنے نہ پائے، نہ ان کی تاریخوں کو بھولے، نہ ہی ان کے مہینوں کو بھولے، نہ ہی اس کے سال کو، اس وجہ سے کہ یہ جو ہجری کا سن ہے اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام اور اولیاء کرام کی بڑے بڑے عرس اور ان کی یوم پیدائش ان تاریخوں سے وابستہ ہے۔ لہٰذا آج بھی ایک میں تمہیدی طور پہ یہ عرض کر دوں کہ تاریخ انسانیت میں بے شمار حکمران دنیا کے مختلف ملکوں پر حکمرانی کر کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن جتنی بھی رعایا تھی اس پر لاگو کر کے اس دنیا سے چلتے بنے۔ اس پوری دنیا پر جو بے شمار حکمران اپنا اپنا نظام رائج کر کے چلتے بنے، ان میں سے مورخ لکھے گا، باقاعدہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ واقعی ایک حکمران اہل اسلام کا ایک ستون ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے اس رہتی دنیا پر صرف 10 سال حکومت کی، لیکن غیر مسلم قوتیں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئیں، ان کا عدل و انصاف دیکھ کے، ان کا طرز حکمرانی دیکھ کے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، غیر مسلم قوتیں یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں، علل اعلان انہوں نے کہا، برملا کہا کہ اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 10 سال مزید حکمرانی آپ کر جاتے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور مذہب نظر ہی نہ آتا۔ یعنی ان کے طرز حکمرانی سے دنیا کے بڑے بڑے بد مذہب لوگ، کافر اور مختلف قسم کی جتنی بھی اسلام کے خلاف قوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے طرز حکمرانی اور آپ نے جو اپنے جسم پر دین کو ایک اپلائی کیا، دین کا جو حق آپ نے ادا کیا، اس سے متاثر ہو کے کوئی بھی دوسرے مذہب والا نہ رہتا اپنے مذہب پر، بلکہ وہ آپ کے طرز حکمرانی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں داخل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، یہ ہے آپ کا طرز حکمرانی۔ اور 26 ذوالحجہ کو
ایک خارجی ملعون نے نماز فجر کی عین وقت میں آپ پر خنجر کے وار کر کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور چند دن آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندہ رہے، لیکن یکم محرم الحرام کو آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، نیا سال شروع ہو چکا، اور آج کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لہٰذا انہی کے حوالے سے کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ خود میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، فاروق اعظم کو اللہ پاک نے وہ عظمتیں، وہ رفتیں، وہ بلندیاں اور وہ شان عطا فرمائیں کہ رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل یہ بھی فاروق اعظم کی شان میں بیان کرے تو 950 سال تک وہ شان فاروقی کو بیان کرتا رہے گا، لیکن شان فاروقی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، 950 سال تک اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وہ اگر شان فاروقی کو بیان کریں تو 950 سال تک بھی شان فاروقی کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ کتنی بلند ہے میرے فاروق اعظم کی شان، سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحابہ کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، آپ نے ان کو مرحبا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے فاروق، آج میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کا میں نے ان کے جسم پر لباس دیکھا ہے، کچھ لوگوں کے جسم پر جو لباس تھا وہ صرف سینے تک تھا، کچھ کا ناف تک تھا، کچھ کا ٹانگوں تک تھا، کچھ کا گھٹنوں تک، اور آپ کا میں نے لباس دیکھا وہ مکمل پاؤں کو چھو رہا تھا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیسا عظیم الشان موقع ہے، کیسی پیاری بات آپ فرما رہے ہیں کہ آج تک زندگی میں سنا تھا کہ خواب کسی کو آتا ہے، تعبیر کوئی اور بیان کرتا ہے۔ آج میں نے خواب نہیں دیکھا کہ آپ سے اس کی تعبیر پوچھوں، بلکہ خواب دیکھنے والے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہیں، اور اس کی تعبیر بیان کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے خواب تو ارشاد فرما دی، اس کی تعبیر بھی بتائیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاروق، جو میں نے خواب میں لباس دیکھا اصل میں یہ ہے لوگوں کی دینداری۔ تو جس کا سینے تک لباس تھا، گویا کہ وہ دین پر کتنا چلے گا، اتنا کہ وہ گویا کہ اپنے سینے تک وہ دین کا لباس اوڑھے گا، کوئی ناف تک، کوئی گھٹنوں تک۔ لیکن آپ کو میں نے سر سے لے کے پاؤں تک جو لباس میں دیکھا ہے، یہ آپ کی دینداری تھی کہ آپ دین پر اتنا عمل کریں گے، آپ دین کے اندر اتنے رچ اور بس جائیں گے کہ مکمل طور پہ آپ کا سارے کے سارا جسم یہ دین کے اندر لپٹا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی زیادہ دینداری میں نے آپ کے اندر دیکھی ہے جو خواب میں مجھے لباس کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور کون بیان کر رہا ہے؟ دو جہاں کے سردار اور تمام نبیوں کے سرور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شان فاروقی بیان کر رہے ہیں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم کو دین میں کتنا زیادہ لپٹا ہوا دیکھا، اس خواب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ امیر المومنین ہیں، 10 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے مسلمانوں پر حکمرانی میں گزارا۔ آپ نے اس زمین کو اتنا زیادہ عدل و انصاف سے بھر دیا کہ انسان تو انسان، جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیے بغیر نہ رہتے تھے۔ شیر اور بکری ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بھیڑ اور بھیڑیا دشمن ہیں، لیکن مجال ہے کہ
हुकूमत फारूकी के अंदर ये एक दूसरे से कभी लड़े हों, बल्कि जिस घाट पर बकरी पानी पी रही है उसी के बिल्कुल करीब मुकाबिल में बराबर में शेर भी उसी घाट से पानी पी रहा है। मजाल है कि शेर आंखें उठा के उस बकरी की तरफ देखे कि मैं पंजा मार के उसका शिकार कर दूं। क्यों? क्योंकि फारूक आजम ने ज़मीन पर अदल इंसाफ किया है और इस ज़मीन को अदल इंसाफ से भर दिया है। इस वजह से जानवर भी नाइंसाफ़ी करने से एक दूसरे से डरा करते थे। सुभान अल्लाह। और आपकी दीनदारी यानी आपकी ज़िंदगी के पहलू तो बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार पहलू हैं आपकी ज़िंदगी के। यानी आपकी अदालत को देखा जाए, आपकी हुकूमत को देखा जाए, आपकी सीरत को देखा जाए, आपकी बसीरत को देखा जाए, और आपके ज़िंदगी गुजारने के अंदाज को देखा जाए, या आपकी दीनदारी को देखा जाए, तो मेरे भाइयों ये मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर आपकी इबादत वाला पहलू लाजमी बयान करता रहूँगा कि आप दीनी एतबार से कितने ज़्यादा आप दीन का दर्द रखने वाले थे, और सबसे पहले आप अपने दीन को नाफिज करने में आपने इब्तिदा कहाँ से की थी? अपने घर से। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत के एक आयत करीमा के एक जुज़ तिलावत किया है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या लोगो अपने आप को और अपने घर वालों को आग के अजाब से बचाओ। अपने आप को और अपने घर वालों को बचाना है। यानी सबसे पहले इस्लाम फैलाने में हमने पहले अपनी इस्लाह करनी है, फिर अपने घर वालों की करनी है, घर वालों के बाद हमने बाहर निकलना है। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि क्या कुरानी और फारूकी इस नुस्खे पर आज हम अमल कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। हमें अपना घर नज़र नहीं आता, हमें दूसरे नज़र आते हैं। फलां के बेटे ने ऐसा किया, फलां बंदे ने ऐसा किया था। हम हमेशा दूसरों की ज़ातों के अंदर कीड़े निकालते हैं। हम हमेशा यानी दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने वाली आदतें और दूसरों के किरदार और करैक्टर और किरदार कुशी में हम आज लगे हुए हैं कि फलां बंदा शराब पीता है, फलां जिना करता है, फलां सूदखोरी करता है। अपने घर को हम भूल जाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश हम नहीं करते, दूसरे बच्चों का कसूर हमारे सामने है। गली में बच्चे लड़ पड़े, हमें अपने बच्चे की तरफदारी हम करते, उसकी गलती नहीं नज़र आती, बस दूसरे के बच्चे को एक ठोक के बजा देते हैं। और ये नाइंसाफ़ी है। हमने पहले खुद अपने ऊपर दीन को अप्लाई करना है, उसके बाद इसी दीन को अपने घर के अंदर नाफिज करना है। जब दीन को हम घर के अंदर नाफिज करेंगे, ईमानदारी से बचाइए, फिर इस तरह का नारा हम लगाएंगे कि भाई निज़ाम मुस्तफ़ा राज करो वाला नारा नहीं लगेगा। क्यों? इस वजह से कि जब हर मुसलमान अपने घर के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को राज करेगा, जब कोई मुसलमानों का घर निज़ाम मुस्तफ़ा के राज होने से खाली होगा ही नहीं, तो खुद ब खुद पूरा मुआशरा ही निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर बदल जाएगा, खुद ब खुद सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। लिहाजा इस वजह से तू ठीक हो जा, वो गलत है, फलां काफिर है, ऐसा नहीं। पहले हम अपने आप को सीधा करें, अपने आप को संवारें, अपनी इस्लाह करें, अपने घर वालों की इस्लाह करें, उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश करें, फिर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं। लिहाजा इस वजह से ये नुस्ख़ा फारूकी है, इस पर अमल करना पड़ेगा। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नुस्खे पर कैसे अमल करते थे? आप हाकिम वक्त थे, आप चाहते हैं तो बड़े बड़े मुआहदे जो आज के हुक्मरान दूसरे ममालिक से करते हैं, इस तरीके से आप भी चाहते तो ज़ाती ताल्लुकात आप बना सकते थे। 10 साल आपके पास मुसलमानों की हुकूमत रही, और कितनी ज़मीन पर आपकी सल्तनत कायम थी? 22 लाख मुरब्बा मील, इतनी बड़ी हुदूद के आप अकेले हाकिम वक्त थे, अकेले हुक्मरान थे। लिहाजा कुछ मुल्क शाम और मुल्क ईरान से कुछ वज़रा आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुए मदीने के अंदर। उनके साथ उनकी बीवियां भी थी, जिनको हम खातून अव्वल कहते हैं। हर लीडर की बीवी जो मुल्क का सरबराह होता है उसकी बीवी को खातून अव्वल कहते हैं। वो लोग अपनी बीवियों समेत आए हुए थे, तो उनकी ज़ौजाएं कह रही थी कि हम फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा से मिलना चाहती हैं कि उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को देखें। लिहाजा फारूक आज़म की तर्ज़ हुक्मरानी तो दूर दूर तक मशहूर थी ही, तो जितने भी अपने अपने मुल्कों के सरबराह थे
وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے، ان کی زوجائیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالیہ کے پاس چلی گئیں، آپ کی زوجہ کے پاس وہ چلی گئیں، ان سے بات چیت ہوئی تو رخصتی پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے ان تمام عورتوں کو تھوڑے تھوڑے گفٹ دیے، کچھ کپڑے تھے، دوپٹہ تھا، کچھ چادریں تھی، وہ کر کے جو ہو سکتا تھا حیثیت کے مطابق آپ نے ان کو گفٹ دیا، وہ چلی گئیں۔ جب اپنے اپنے ملکوں میں پہنچی تو وہاں سے اپنے خادم خاص کے ذریعے سے یا کنیزوں کے ذریعے سے انہوں نے بھی بے شمار قسم کے قیمتی جواہرات، ہیرے اور زیورات، سونا، یہ مختلف قسم کا بڑا قیمتی قسم کا سیٹ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے لیے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں سے بھیجوا دیے۔ جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف فرما تھے، دروازہ بجا، کوئی باہر کھڑی تھیں، آپ نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا جی گفٹ دینے آئی ہیں۔ کہاں سے آیا؟ جی فلاں فلاں ملک کی سربراہ عورتیں آئی تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ سے ملی تھیں، انہوں نے بھی ان کو گفٹ دیے تھے، تو اس کے جواب میں انہوں نے بھی اپنے ملکوں سے بھیجے ہیں، یہ لے لیجئے۔ کچھ قیمتی زیورات تھے، کچھ قیمتی ہیرے تھے، آپ نے ان سے لے لیے، قبول کر لیے، اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیوی، اے ام عبداللہ، یہ بتا کہ تو نے یہ کب سے تحفے تحائف لینے کا یہ سلسلہ بنا لیا؟ مجھے تو خبر ہی نہیں کہ تو نے وہ جو بڑے بڑے سربراہ تھے ان کی زوجات کو تو نے تحفے دیے ہیں، اور اس کے جواب میں انہوں نے بھی تیرے پاس تحفے بھیجے ہیں۔ یاد رکھنا اے میری زوجہ محترمہ، یاد رکھنا کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی ملک کے سربراہ سے اپنی ذاتی دوستی، اپنا ذاتی تعلق نہیں بنانا۔ جب بھی کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ کا تعلق قائم کریں گے، ہم ان کے اندر اپنے پیارے نبی کے دین کا جذبہ لے کر ان کو اسلام کی دعوت دینے والا رشتہ قائم کریں گے۔ یہ ذاتی تعلقات، تحفے تحائف یہاں نہیں چلیں گے۔ یہ بتا جو تو نے ان کو تحفے بھیجے تھے ان کی مالیت کتنی ہوگی؟ وہ کہنے لگی جی کچھ زیادہ نہیں، 3 دینار تک ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ جتنا بھی سونا، یہ جتنے بھی ہیرے آئے ہیں، ان میں سے 3 دینار کے برابر لے لے جو تو نے ان کو دیے تھے، باقی سارا تو بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے اندر جمع کروا دے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے کہ تو میری بیوی ہے، تو وہ ملنے آئے تھے حاکم وقت سے، وہ مسلمانوں کے سربراہ سے ملنے آئے تھے، انہوں نے آپ کو تحفے مسلمانوں کے سربراہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے دیے ہیں، لہذا یہ ذاتی تعلقات ہم نہیں بنائیں گے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں جمع ہوگا، یہ پیسہ صرف ہمارے گھر میں استعمال نہیں ہوگا، یہ سارے قیمتی زیورات بیچ کے ہم سارے مسلمانوں پر اس کو خرچ کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ حاکم وقت ہے، یہ بادشاہ اسلام کی سوچ ہے۔ اسی طریقہ سے ایک جگہ سے آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبیداللہ ابن عمر، 2 شہزادے، آپ کے ویسے شہزادے تو مختلف شادیوں سے زیادہ ہی تھے، لیکن یہ جو دونوں بھائی تھے، ایک وقت یہ کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ انہوں نے ملک مصر کا سفر کیا، تو مصر میں جا کے سب بندوں نے اپنا اپنا مال تجارت سامنے رکھا، تجارتی مال سامنے رکھنے کے بعد کسی نے ان دونوں شہزادوں کا تعارف کروایا کہ اے لوگو توجہ کرو، یہ دونوں جو شہزادے بیٹھے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جو کہ حاکم وقت حضرت امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں شہزادے ہیں، آج یہ بھی مال تجارت لے کر آئے ہیں، لہذا تم ان سے بھی خریدو۔ تو لوگوں نے دوسرے تاجروں کا رخ کرنے کی بجائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں سے سارا مال خرید لیا اور اچھا خاصا نفع میں خریدا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے دونوں شہزادوں کو اتنا بڑا نفع ملا تھا، کئی سارے اونٹ نفع کے لاد کر آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا شہزادوں کا، اے میرے بیٹو یہ اتنا زیادہ مال کہاں سے آیا؟ کیا جتنا بھی تجارتی قافلہ ہمارا مدینے سے مصر گیا تھا کیا ان ساروں کا نفع یہ لائے ہو اتنا زیادہ مال؟ تو دونوں شہزادے کہنے لگے نہیں ابا جان، یہ باقیوں کا مال نہیں ہے، باقی تو اپنا اپنا مال لا رہے ہیں، یہ صرف ہم دونوں کا مال ہے۔ اچھا یہ سارا آپ دونوں کو اتنا بڑا نفع ملا؟ جی ابا جان یہ سارا ہمیں صرف نفع ملا۔ یہ کیسے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا نفع آپ لائے ہوں۔ ہاں اس دفعہ کچھ الگ ہی سلسلہ ہوا، اس کی وجہ یہ
کہ جس وزیر کو آپ نے ہمارے ساتھ بھیجا تھا اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے، اس نے آج مصر کے اندر ہمارا تعارف پیش کیا تھا کہ حاکم وقت جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دونوں ان کے شہزادے ہیں اور ان کے پاس بھی مال تجارت ہے۔ جب انہوں نے ہمارا تعارف پیش کیا تو اس کی وجہ سے لوگوں نے بڑے نفع کے اندر ہمارا مال خرید لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب ہے میرا نام بیچ کر آئے ہو، یہ تمہیں اپنا ذاتی بحاف پہ یہ نفع نہیں ملا، میری کرسی کی وجہ سے نفع ملا، میری حکومت کی وجہ سے نفع ملا، میری خلافت اور میرے امیر ہونے کا تم نے فائدہ اٹھایا، یہ تو میرے نام کا نفع تھا، لہذا خبردار جتنی بھی تمہاری رب المال تھا، اصلی رقم تھی، اس پورے مال میں سے مہربانی کر کے وہ جدا کرو، وہ رکھ لو، باقی جتنا بھی نفع ہے یہ سارے کا سارا سرکاری خزانے کے اندر جمع کروا دو۔ یہ سارے کا سارا پیسہ چونکہ تم نے اپنے نام پر تجارت نہیں کی تھی، میرے نام پر کی ہے، اور میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں، گویا کہ میری کرسی سے تم نے نفع اٹھایا ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ حکمران ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو لوگ ٹھیکے دیتے ہیں کہ جناب ان کی جیبیں بھری رہے، ان کا بینک بیلنس بڑھتا ہی چلا جائے، چاہے ملک ہو یا بیرون ملک، ان کی جائیدادیں آسمان تک پہنچی رہیں اور غریب پستے ہی چلا جائے۔ تو اس وجہ سے آپ نے دونوں شہزادوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نہ اپنی کرسی بیچ سکتا ہوں، نہ میں اپنا نام بیچ سکتا ہوں، لہذا مہربانی کر کے جتنا مال تمہارا ذاتی اصلی تھا وہ نکال لو۔ آپ نے نکال کے دے دیا، اور باقی کا سارا مال اٹھا کے اپنے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا کہ یہ تم نے چونکہ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھایا تھا، یہ سارا مال اب ہمارے گھر میں خرچ نہیں ہوگا بلکہ سارے مسلمانوں پر خرچ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی بلا فصل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا یہ انداز ہے، یہ طرز حکمرانی ہے، یہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا یہ نرالا انداز ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ کو بھی اضافی مال نہیں کھانے دیا، نہ اپنے بچوں کو اضافی مال کھانے دیا۔ قربان جائیے آپ کے طرز حکمرانی پہ اور آپ کے خود دینداری پر۔ ایک مرتبہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ فوت ہو گئے، تو فوت ہونے کے بعد آپ کی ایک بیوہ تھیں جن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، تو 3-4 دنوں کے فوراً بعد ہی آپ نے جب حکومت سنبھالی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انداز اپنانے کی کوشش کی۔ اب حکمرانی کا طرز تو آپ دیکھ چکے تھے، بیرونی معاملات تو آپ کو سارا پتہ چل گیا تھا، لیکن جو گھر کے اندر کے اندرونی معاملات تھے کہ گھر کے اندر آپ نظام کیسے لے کر چلتے تھے، آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے، اپنی زوجات کی تربیت کیسے کرتے تھے، آپ خود اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے کیسے تھے، مسلمانوں کے لیے اللہ سے کیسے مدد مانگتے تھے، اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، کب نفلی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ طرز حکمرانی کے لیے جو باقاعدہ طور پہ نکات لکھے جاتے ہیں، ایجنڈے بیان کیے جاتے ہیں، وہ کیسے کرتے تھے، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت تھی۔ تو آپ کی بیوہ حضرت عمر فاروق کی بیوہ، ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ اب نکاح کرنے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، وہ کہنے لگیں اے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہ تو جوان ہوں نہ خوبصورت ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ نے کیا مجھ میں دیکھا جس کی وجہ سے آپ نے پیغام نکاح بھیج کے مجھ سے شادی کر لی کہ نہ تو میں اب آپ کی خدمت کر سکتی ہوں، نہ میرے پاس مال و دولت ہے، نہ میں کوئی خوبصورت ہوں۔ تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ اے میری زوجہ، گو کہ تو خوبصورت نہیں، میں نے تیرے حسن کی وجہ سے تجھ سے شادی نہیں کی، تیری دولت کی وجہ سے تجھ سے شادی نہیں کی، اور نہ ہی تجھ سے خدمت لینے کے لیے تجھ سے نکاح کیا۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تجھ سے شادی کرنے کا مقصد صرف یہ تھا
کہ میں فاروق اعظم کے بیرونی معاملات کو، طرز حکمرانی کو تو جانتا تھا، لیکن گھر کے اندرونی معاملات میں میں ناواقف تھا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، اللہ کے سامنے کیسے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے کیسے تھے، وہ اپنی اولاد کو نمازی کیسے بناتے تھے، خود کب کب نمازیں پڑھتے تھے، خدا کی بارگاہ میں کن کن الفاظ سے دعائیں مانگتے تھے۔ میں تو تجھ سے وہ پوچھنا چاہوں گا، اس سے زیادہ یعنی بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے، یہ دیکھ کر میں نے تجھ سے شادی کی، خدا کے لیے مجھے بتا فاروق اعظم رویا کیسے کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ بس ساری زندگی تو نے مجھے یہ بتاتے رہنے، میں اپنے گھر کے اندر نظام فاروقی کو ایسے ہی رائج کرنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے اپنے گھر کے اندر رائج کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ۔ وہ بھی حاکم وقت تھے، وہ بھی بڑا عرصہ حکومت کر گئے، لیکن آج ہم ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا عدل و انصاف کا نظام اور آپ کی ذات بابرکت جو مکمل دین کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی، آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، ان کا نام تو ہمارے حکمران لے لیتے ہیں، لیکن توفیق نہیں کہ آپ کے نظام کو لے کر وہ اسی کے مطابق اپنی حکومتیں چلائیں، جس سے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تاکہ انصاف میسر ہو۔ ایک دفعہ کسی ملک کے ایک سفیر تھے، کیسر روم کا ایک سفیر تھا، وہ آپ کی سادگی کو میں بیان کروں، آپ سادہ کتنے تھے، اتنا زیادہ روب اور دبدبا تھا۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں، اتنا زیادہ روب اور دبدبا تھا، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان علی شان ہے کہ اے میرے صحابیوں، فاروق اعظم کی عزت کیا کرو، اس وجہ سے کہ میری امت میں تم سارے غلاموں میں سے اگر کوئی ایسا انسان زمین پر چلتا ہے جس کی سارے آسمانی فرشتے عزت کرتے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ آسمانی سارے فرشتے میرے فاروق کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، تم بھی ان کی تعظیم کیا کرو، اور یاد رکھو کہ میرا فاروق جس گلی میں سے گزرتا ہے زمین کا ہر شیطان لرز جاتا ہے اور اپنا راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فاروق اعظم کا روب اور دبدبا تھا، اور جہاں اتنا روب اور دبدبا تھا لیکن آپ کی اپنی ذات مبارکہ اتنی سادہ، اتنی سادگی پر مشتمل کہ ایک مرتبہ کیسر روم کا ایک سفیر آپ سے ملنے کے لیے مدینے آیا، تو مدینے کے لوگوں سے پوچھا، ہاں بھی آپ کے امیر المومنین کہاں ہے، خلیفۃ المسلمین کہاں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے کفرستان کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر کے بڑی بڑی کافروں کی سلطنتوں کو گھسیٹ کے اپنے اسلام کی سلطنت کے اندر داخل کر دیا، بڑی بڑی فتوحات کی، اور انہوں نے ہم سے بڑی بڑی زمینیں لے لیں اور اپنی سلطنت کو وسیع کر کے 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا ہے۔ میں تمہارے اس حکمران سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس کا محل کہاں ہے، وہ عالی شان اس کے صوفے کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس لے جائیے۔ تو لوگوں نے کہا، جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو؟ ہاں ہاں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے جائیے مدینے سے تھوڑا سا باہر جنگل کی طرف، تھوڑے تھوڑے درخت نظر آئیں گے، ان درختوں میں سے کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ وہ سفیر باہر نکلا، چلتے چلتے اس نے کافی نظر دوڑائی، ادھر ادھر نہ ہی اسے کوئی محل نظر آیا، نہ ہی کوئی زبردست قسم کے خوبصورت سونے چاندی سے جڑے ہوئے کوئی تخت نظر آئے، نہ کوئی غلاموں کی لمبی لمبی لائنیں نظر آئیں، نہ سیکورٹی فورسز کی بڑی بڑی تلواریں اور بڑی بڑی جناب پروٹوکول آگے پیچھے، نہ وہ نظر آیا۔ وہ سفیر بڑا حیران ہوا کہ یار لوگوں نے مجھے کہاں بھیج دیا جنگل کے اندر۔ ایک ویرانے میں دیکھا درخت کے نیچے ایک بندہ سو رہا ہے، جس کی کچھ قمیض پھٹی ہوئی، ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہوا، دوسرے کا جناب اترا ہوا، لیٹا ہوا ہے، بڑی مزے کی چین کی نیند سو رہا ہے ایک آدمی۔ یہ سفیر کیسر روم کا یہ سفیر اس بندے کے پاس جاتا ہے، اسے اٹھاتا ہے کہ بھائی میری مدد کر دو، تم کوئی غلام نظر آتے ہو، سادہ سے بندے غلام نظر آتے ہو، میری مدد کرو، میں مسلمانوں کے حاکم وقت امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کیا تم مجھے اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ تو وہ نوجوان، وہ جو غلامانہ اور سادہ سی شکل والا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا،
وہ کہنے لگا حکم کیجئے میں ہی فاروق اعظم ہوں. ہائے 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 ہائے, اتنے سادہ کہ جو جسم پر قمیض وہ بھی پھٹی ہوئی, اتنے زیادہ پیوند لگے ہوئے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہے حضور قمیض بدل لیجئے, مزید پیوند لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ, اتنا سادہ لباس, ایک پاؤں میں جوتی ہے دوسرے سے اتری ہوئی, سادہ انداز میں اٹھ کے بیٹھ گئے, ایک پگڑی عام سادہ سی باندھی ہوئی. ارشاد فرمایا اے سفیر بتا کس کام سے آیا تھا؟ میں ہی فاروق اعظم ہوں, میں ہی مسلمانوں کا امیر ہوں, میں ہی خلیفۃ المسلمین ہوں, اور میں ہی اپنے پیارے نبی کا سپہ سالار اور آپ کا خادم خاص ہوں, بتائیے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا بس آج آپ نے میرے جذبات کو یعنی ابھار کے رکھ دیا, آج میرے دل کی دنیا بدلنے جا رہی ہے. اے امیر المومنین, اے خلیفہ وقت, میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ اس زمین پر بغیر پروٹوکول کے سو رہے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی عالیشان محل ہے, نہ آگے پیچھے پھرنے والے کوئی غلام ہیں, نہ سیکورٹی فورسز کے لوگ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے یا آپ کی حفاظت پر مامور کھڑے ہیں, کوئی بھی نہیں, بلکہ زمین پر, ننگی زمین پر آپ اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کے گہری نیند سو رہے ہیں. آپ کی جگہ پر نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ نے اپنا درا اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹک کے مار کے فرمایا اے سفیر یاد رکھ, اس عمر نے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہے. رب کعبہ کی قسم, میں جب بھی اس زمین پر سوتا ہوں, زمین کے سنگریزے, زمین کے نوکیلے پتھر میرے لیے وہ نوکدار نہیں بنتے, بلکہ میں نے اس زمین پر, اس عمر نے اس زمین پر عدل و انصاف قائم کیا ہے. لہذا زمین کی مجال کہ مجھے سنگریزے چبھائے گی, مجھے پتھر اس کے نوکیلے چبھیں گے نہیں. اللہ کے عزت و جلال کی قسم, یہ زمین تو میری ماں کی گود کی مثل بن جاتی, میں تو گہری نیند اس کے اوپر سو جاتا. یہ خلیفہ وقت ہیں, یہ فاروق اعظم ہیں کہ زمین ماں کی گود بن جاتی ہے, نرم و نازک بستر بن جاتی ہے, آپ جہاں پر آتے ہیں زمین پر لیٹتے ہیں گہری نیند آ جاتی ہے. وہ سفیر کہنے لگا کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں, بڑے بڑے بادشاہ, کہ انہوں نے تو بڑے عالیشان محل بنا رکھے ہیں اور ہر لمحے لباس تبدیل کرتے ہیں, بڑے بڑے خادم اور غلام ان کے آگے پیچھے پروٹوکول کے لیے ہوتے ہیں, اور سیکیورٹی فورسز بہت بڑی تعداد میں ان کے ارد گرد پہرا دیتی ہے, تب بھی وہ چین کی نیند نہیں سو سکتے جیسے آپ ننگی زمین پر اینٹ کا سرانہ بنا کے جیسے چین کی نیند سو رہے ہیں. اے فاروق اعظم, اے مسلمانوں کے امیر, خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھا کے ایسے ہی دین میں داخل کر لیجئے جس دین کا پرچار آپ کر رہے ہیں. وہ سفیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت, یہ ہے آپ کی سادگی. ایک اور سادگی کا واقعہ عرض کر دوں. ایک مرتبہ جب آپ بزرگ ہو گئے, 62 سال آپ کی عمر ہو گئی, جنگ قادسیہ آپ نے سنی ہوگی, قادسیہ ایک مقام کا نام ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید, حضرت اسامہ بن زید, بڑے بڑے سپہ سالار کو, مسلمانوں کا بڑا سا لشکر آپ نے تیار کر کے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر کے آپ نے قادسیہ میں بھیجا ہے. تو اس قادسیہ کی جنگ کے اندر مختلف مجاہدین نے بے شمار ملکوں سے حصہ لیا, آئے اور اس جہاد میں حصہ لے کے مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف لڑتے رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بزرگ ہو گئے ہیں, آپ اپنے خلافت والے تخت پر یعنی زمین پر بیٹھے ہوتے تھے, اور آپ بڑی پریشانی میں تھے, افسردگی میں تھے کہ کاش ہر قادسیہ سے آنے والا بندہ وہ مجھے بتائے کہ میں نے جو سپوت اسلام بھیجے تھے, اسلام کے جو سپاہی بھیجے تھے, ان کی حالت کیا ہے. آیا کہ مسلمانوں کے لشکر کو فتح ہوئی یا کوئی ہار گئے. میں نے سعد بن ابی وقاص کو بھیجا, اسامہ بن زید کو بھیجا, اور میں نے خالد بن ولید کو بھیجا, مجھے کوئی خبر دینے والا نہیں. چنانچہ کوئی بھی آپ کو خبر نہیں دینے والا تھا. آپ حاکم وقت ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ چاہتے تو آپ کی سواریوں کے لیے اونٹوں کی لینیں لگی ہوتی, گھوڑوں کی لینیں لگ جاتی, لیکن آپ نے سواریوں کی طرف نہیں دیکھا, غلاموں کی طرف نہیں دیکھا, پروٹوکول کو نہیں دیکھا. آپ نے سادہ سا اپنی چھڑی اٹھائی اور آپ چل پڑے ایک طرف. مدینے سے باہر نکل کے کئی میل دور چلتے چلتے قادسیہ سے آنے والے, قادسیہ سے مدینے کی طرف آنے والے راستے پہ بیٹھ گئے. سادہ سے اسی طرح سادہ سے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بزرگ کی ایک عام سادہ سی حالت میں, حاکم وقت امیر المومنین ہیں.
22 लाख मुरब्बा मील पर आप हाकिम हैं, इतनी ज़मीन आपके नीचे आप बैठे हुए हैं। चुनाचे जो भी बंदा आ रहे हैं, हाँ भी कादसिया से आ रहे हो, हाँ जी मुसलमानों की जंग के कोई हालात जानते हो? नहीं जी मैं नहीं जानता। अचानक उधर से साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह पाक के फजलो करम से फतह नसीब हो गई, मुसलमान जीत गए जंग कादसिया। उनका वहाँ पर उस मुल्क के अंदर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और फ़ौरन ही हज़रत साद बिन नबी वक्कास ने एक ख़त लिखा और एक बंदे को बुलवा के फ़ौरन कहा कि जाके मदीने के अंदर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उनके हाथ में ये ख़त देकर आओ, वो हमारे लिए बड़े परेशान होंगे, ताकि उनको तसल्ली मिले कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमा दी। वो बंदा ख़त लेके घोड़े पर आया। जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक बुजुर्गी की हालत में रास्ते पर पड़े हुए सो रहे थे, लेटे हुए थे, एक दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। वो बंदा करीब आया, आपने देखा, आपने उसे रोकने का इशारा किया, वो रुक गया। जी क्या बात है? और आपने फरमाया कि यार तू कादसिया से आ रहा है? हाँ जी कादसिया से आ रहा हूँ। क्यों आ रहा है? भाई कादसिया से आ रहा हूँ मैंने मदीना जाना है। अच्छा ये बता मुसलमान वहाँ जंग लड़ रहे थे, कोई पता? हाँ जी मुझे पता है, मुसलमानों को अल्लाह पाक ने फतह अता फरमा दी। हज़रत साद बिन नबी वक्कास वो जीत गए हैं जंग। उसके बाद उसने कहा तुम कोई ग़ुलाम लगते हो, लिहाजा उस घोड़े पर सवार आदमी ने कहा हज़रत फ़ारूक आज़म को, तुम कोई ग़ुलाम लगते हो, सादा से बंदे, मेरा रास्ता छोड़ो, मैंने मदीने जाना है, मुझे मदीने जाने दो। अच्छा वो मदीने की तरफ दौड़ा घोड़े पर, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, घोड़ा दौड़ता जा रहा है, हज़रत फ़ारूक आज़म साथ साथ दौड़ रहे हैं। ए बंदे ये बता हज़रत साद बिन नबी वक्कास ठीक हैं? वो कहते हैं हाँ जी वो ज़िंदा हैं, ठीक है। फिर आपने पूछा उसामा इब्न ज़ैद ठीक हैं? वो कहते हैं हाँ जी ठीक हैं। वो आप मजीद साथ साथ दौड़ते रहें, वो घोड़े को भगा रहे जितनी तेज़, आप उतनी तेज़ स्पीड से बुजुर्गी की हालत में 62 साल की उम्र में पैदल चलते जा रहे हैं। आपके पाँव से जूते निकल गए, नंगे पाँव दौड़ते जा रहे हैं, ना कपड़ों की परवाह, ना जूतों की परवाह, ना बालों की परवाह, ना उम्र की परवाह, आप भागते हुए जा रहे हैं। आपने पूछा खालिद बिन वलीद ठीक हैं? वो कहते जी सारे ठीक हैं। उसने फिर आपने फरमाया मेरे जानिसार सहाबा कितने शहीद हुए? कहते जी ये नहीं पता, बस आप मेरा रास्ता छोड़े, आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हुए? मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन से मिलना है। उधर मदीना आ गया, कई मील तक घोड़े पर, वो घोड़े को दौड़ा रहे, फारूक आज़म पैदल दौड़ते हुए जा रहे। मदीना आ गया, लोगों ने देखा, उस घोड़े सवार को उन्होंने नहीं देखा, यानी उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने फारूक आज़म को देखकर कहा ए अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ, आप क्यों इतने थके हुए और मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं, क्यों दौड़ रहे हैं आप घोड़े के साथ साथ? उस नौजवान घोड़े पर बैठने वाले गुलाम ने देखा तो फौरन नीचे छलांग लगी, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, मुझे गुस्ताखी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भेजा था आपके पास, ये खत है, कितने मुसलमान शहीद हुए वो भी इसमें लिखा हुआ है, और मुसलमानों को कितने दिनों बाद फतह नसीब हुई वो भी लिखा हुआ है, कौन कौन बड़े बड़े सिपा सालार जिंदा हैं, कौन शहीद हुए, वो सारी तहरीर लिखी है। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कितना सादा सा आदमी 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होगा, और इतनी सादा, सुभान अल्लाह, इतनी सादा तबीयत उनकी। उसके बाद एक और बड़ा ही दिलचस्प वाक़या अर्ज़ कर ही देता हूँ। एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म की अदालत लगी हुई है, काफ़ी सारे सहाबा बैठे हुए हैं, मुकद्दमात आपकी बारगाह में पेश किए जा रहे हैं, लोगों के फैसले हो रहे हैं, किसकी हक तलफी हुई, हक तलफी करने वाला कौन है, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, मुकद्दमात की समाअत हो रही है। जनाब अदालत फ़ारूकी में दो ताकतवर किस्म के नौजवान एक खूबरू नौजवान को लेकर फ़ारूक आज़म की अदालत में आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे ही देखा कि आदमियों तुमने बड़ी ताकत के साथ इस खूबसूरत नौजवान को दबोचा हुआ है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी ये नौजवान, खूबरू नौजवान हमारे वालिद का कातिल है, इसने हमारे बाप को पत्थर मार के कत्ल कर दिया, लिहाजा हम आपकी बारगाह में इसे पकड़ के लाए हैं कि हमें किसास चाहिए, हमें बदला चाहिए, कि कत्ल का बदला कत्ल है, हम चाहते कि आप इस खूबरू नौजवान की गर्दन तन से जुदा करें और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आपने फरमाया हाँ नौजवान, है खूबरू नौजवान, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? वो अर्ज़ गुजार हुआ, या अमीर अल मोमिनीन व खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा ऊँट इनके बाग में चला गया तो इनके बुजुर्ग वालिद ने पत्थर उठा उठा के मेरे ऊँट को मारा,
جس سے میرے اونٹ کی ایک آنکھ بڑی شدید زخمی ہو گئی اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہو گیا۔ تو اس انتقام میں بھی تیش میں آ گیا، میں نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے جب اس بوڑھے کو مارا تو وہ اپنی جگہ پہ مر گیا۔ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، تو نے اقبال جرم تو کر لیا، ان کے والد کا قاتل تو تو ہے، تیرے ہی پتھر سے مرا ہے۔ لہٰذا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بندہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ پھر قتل ہی ہے۔ لہٰذا اگر یہ معاف کرتے تو ٹھیک، ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے بعد اقبال جرم ہو چکا تھا، نوجوانوں سے پوچھا گیا ہاں بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے جی اس نے ہمارے والد کو مارے، ہم بھی قصاص چاہتے ہیں، آپ اس کو ماریں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہاں بھائی تیار ہو جا، ہم تو قصاص کے لیے تجھے سولی پہ چڑھائیں گے، مار ڈالیں گے۔ کہنے لگا جی آپ جانتے ہیں